1000 سے زیادہ ہمارے پاس سینٹرز ہیں. کم کرتے کرتے بھی ہم 1000 تک آ گئے, 1100 تک بھی ہمارے سینٹر ہیں. تو ان سب سینٹرز تک ایک وقت پہ موجود ہونا 3 گھنٹوں میں ممکن نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی ایریاز ہم کور کر سکے ہیں, مگر میسیج یہ لاؤڈ گیا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ملازم اگر کہیں بھی چیٹنگ میں ملوث پایا گیا ہے تو ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا. آج میں نکلا, میں ہالے کوٹا کوٹ گیا, یہاں سے قریب چینل کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ مجھے ہمیشہ شکایت آتی تھی کہ یہ سینٹر بکتا ہے اور وہاں پہ دور دراز مختلف علاقوں سے بچے اور بچیاں آ کے وہاں پہ ایگزامس دیتی ہیں اور چیٹنگ ان کو کروائی جاتی ہے. ہوا یہی کہ میں 9:30 بجے پیپر اسٹارٹ ہوا ہے, 11 بجے میں وہاں پہ پہنچا ہوں, تو 11 بجے تقریباً 90% بچوں نے پیپر کیا ہوا تھا, اور اس میں ہمارے ملوث تھے لوگ. وہاں پہ جو ہیڈ ماسٹر تھا یا پرنسپل تھا, اور ایکسٹرنل جو صاحب تھا وہ بھی کہیں کا HST تھا. تو ہم نے فل فور 5 لوگ وہاں پہ جو بندے تھے ریسپانسبل, ان کو آج سسپینڈ کیا, اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ وہ سیکٹری صاحب بھی گئے ہیں, وہاں بھی سسپینشنس ہوئی ہیں. ہم نے سزائیں دی ہیں کہ بھائی 1 سال کم از کم پریسیڈنٹ ہم قائم کریں. اور دوسری بات کہ یہ کئی دہائیوں سے جو بگڑا ہوا سسٹم ہے وہ فقط ایک ایگزامینیشن میں ہمارے متحرک ہونے سے مکمل 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا, مگر لوگوں تک ہماری نیت کا ایک میسیج گیا ہے, کہ ہماری ول کا گیا ہے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی بات ہو. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, پیرنٹس کو آگے آنا پڑے گا. وہ سب ریئلائز کریں کہ یہ کاپی کریں, نقل کر کے پاس ہونے والے بچے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. نہ کل آپ کا ملک سنوار سکتے ہیں, نہ نیا پاکستان بنا سکتے ہیں, نہ وہ پرانے پاکستان کو پانی دے سکتے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو ان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اگر وہ فرنٹ لائن پہ نہیں آئیں گے اور وہ پرویکٹ نہیں کریں گے اب آگے, تو یہ بچوں کا مستقبل فقط ایجوکیشن منسٹری, ایک منسٹر, ایک سیکٹری اور ان کا پورا اسٹاف اور بورڈز جو وہ نہیں ٹھیک کر سکتے. تو وہ گھر بیٹھ کے فیس بک پہ اسٹیٹس لکھنے سے بہتر ہے کہ آگے نکلے آئے. ہم ان کو پاسز دیتے ہیں سینٹرز کو وزٹ کرنے کی. جو بھی روشن خیال پڑھے لکھے بندے ہیں جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے اور فیس بک پہ اسٹیٹس لکھتے ہیں اور ٹاک شوز پہ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں, ان کو میں چاہتا ہوں کسی سینٹر پہ وزٹ کرتے ہوئے میں بھی دیکھوں کہ وہ صاحب کہیں نہ کہیں وہ ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر کے کسی سینٹر پر آئے. شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ایگزام کنڈکٹ کروانا بورڈ کا کام ہوتا ہے اور رسپانسبلٹی نہیں ہے محکمہ تعلیم کی, لیکن اگر دیکھا جائے تو محکمہ تعلیم کی جانب سے اگر اساتذہ نہیں پڑھاتے ہیں, بچوں کو ایسی تیاری نہیں کرواتے ہیں, ان کی مائنڈ میکنگ نہیں کرتے ہیں, الٹیمیٹلی چیٹنگ تو ہوگی. آپ چاہے فوج کھڑی کر دیں, ایسی صورتحال میں چیٹنگ تو ہوگی. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کیا کر رہا ہے, اس نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں کہ سب کے سب اسکول ایسا نہیں ہے کہ سارے منسٹری کے اسکول پڑھا نہیں رہے. اس میں ایسے اسکول پڑھاتے ہیں. آپ خود بھی حیدرآباد میں رہتے ہو, آپ کو پتا ہوگا کہ حیدرآباد کے اسکولس ہیں جو پورا سال چلتے ہیں, ٹیچر بھی وہاں پہ آتے ہیں, اٹینڈنس بھی ہوتی ہے اور بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے. وہاں چیٹنگ کیوں ہو؟ اب دوسرا بات یہ ہے کہ وہ دور دراز سے علاقے جہاں پہ ٹیچرس نہیں ہیں یا اسکول نہیں چلتے, وہاں پہ ان بچوں کو جو ہے وہ چیٹنگ کروائی جائے کیونکہ وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اس سال سب اسکولس کو ٹیچر, جتنی بھی اسکولس ہیں ان کو ہم ٹیچر دیں گے. پلیسمنٹ پلان میں ہر اسکول میں ٹیچر وہاں پہ جائے گا, ہم کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں گے. مگر کچھ نہ ہونے کا دلیل یہ نہیں ہے کہ ان کو چیٹنگ الاؤ کی جائے, یہ قطعی نہیں ہے کہ چیٹنگ کروا کے ڈگری آپ اس کو دلوا دو. اب ڈگری دلوا کے بوجھ کس کا بنا؟ والدین کا, کہ میرا بیٹا میٹرک پاس ہے, میرا بیٹا انٹر پاس ہے, اس کو جاب ملنی چاہیے. اب وہ مارکیٹ میں جب جاتا ہے تو کوئی بھی ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پاتا. پھر ہوتا کیا ہے, صدمہ اسی پیرنٹ کو پہنچتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو انٹر کروائی, اس کو جاب نہیں ملی. بھائی وہ انٹر کہاں کروائی, کیسے کروائی؟ لکھا کسی اور نے, لکھوایا کسی اور نے, اور وہاں پہ اس نے سرٹیفکیٹ تھامے گھوم رہا ہے. اس سے بہتر ہے وہ بچہ اگر 9ویں کلاس میں نہیں پاس کر سکتا تو پھر تیاری کرے گا 10ویں میں بیٹھنے کی. وہ آ کے پھر جو نکلے گا کم از کم سرٹیفکیٹ تو ویلڈ ہوگا اس کے پاس, میٹرک کا کچھ تو اس کو آتا ہوگا. شاہ صاحب یہ ابھی اس دفعہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے آپ لوگ کہ ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر, ایک ہال کے اندر ایگزامس کنڈکٹ کیے جائیں, اور پھر وہ نہیں ہو سکا, وہ کچھ وسائل کی کمی کا معاملہ آیا تھا. کیا نیکسٹ ایئر کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ ضرور. اس سال بھی سینٹر کی جو پہلے تعداد تھی وہ 2000 سے زیادہ تھی. ہم نے 2000 سے کم کر کے اپنی ہی پرمیسز میں, کیونکہ ہمارے پاس اوپن گراؤنڈس میں کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے اور پیسے نہیں تھے بورڈز کے پاس,
اور سندھ گورنمنٹ کے خزانہ خالی لگا پڑا ہے, ساری منسٹریز کا کام ابھی تک ٹھپ ہے, وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہ بند پڑا ہوا ہے. اور نیا پاکستان بنانے والے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ نیشنل ٹاسک فورس تو بنا لیتے ہیں ایجوکیشن پہ, مگر سندھ کے حصے کا پیسہ کم از کم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حصے کا پیسہ جو وفاق کے پاس پڑا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ منتقل کرنا چاہیے فی الفور, اگر وہ سندھ سے رہے ٹاسک فورس بنانے میں. باقی 250 اسکولوں پہ فیڈرل بورڈ کی کوئی 250-300 اسکولس ہیں, اس پہ اگر شفقت محمود صاحب جیسے پڑھے لکھے بندے کو خام خواہ ضائع کر رہے ہیں وہاں پہ, تو میں نہیں سمجھتا اس کی جسٹیفیکیشن ہے, کیونکہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے اور یہ منسٹری کسی بھی قیمت پہ فیڈرل منسٹری ہے ہی نہیں, یہ پروونس کی کا سبجیکٹ ہے. تو شفقت محمود صاحب کو کوئی اچھی وزارت دے دیتے میاں صاحب, ایسے پڑھے لکھے بندے کو خام خواہ وہاں پہ بٹھا کے ٹائم کیوں اس کا ضائع کروا رہے ہیں 300 اسکولس پہ, اور پیسے ہمیں منتقل کرتے ہیں, ہمیں 42,000 اسکول چلانے ہیں بھائی اپنے پروونس میں. یہ اوپن گراؤنڈ سر, یہ آپ اعلان کر رہے ہیں اوپن گراؤنڈ نیکسٹ ایئر ہم اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور موسم کے حوالے سے کہیں کراچی میں کئی جگہوں پہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے, پر گرمی شدید تھی, وہاں پہ بورڈ انتظامیہ نے وہاں پہ ارینجمنٹ نہیں کیا تھا پراپر, کیونکہ اب نیکسٹ ایئر یہ ہوگا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم چاہیں گے کہ بورڈس کی جو ریکمینڈ کریں گے, بورڈس میرے پاس نہیں ہے, سی ایم صاحب کے پاس ہے, سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ نیکسٹ ایگزامینیشن کے لیے اسی بجٹ میں پیسے مختص کیے جائیں کہ اوپن گراؤنڈس میں ہم ایگزام کروا سکیں, جیسے ساری ٹیسٹنگ ایجنسیز کرتی ہیں, آئی بی اے, آپ کی این ٹی ایس, یہ سارے کرواتے ہیں, کہ وہاں پہ ان کی سرویلنس اور ویجیلنس جو ہے وہ آسانی سے ہم کر سکیں اور سیکورٹی کے بھی انتظامات بہتر ہم کر سکیں. تو نیکسٹ ایئر کا یہ ارادہ ہے کہ اوپن گراؤنڈس میں اور ٹینٹس میں کروائیں. اچھا شاہ صاحب, ہم نے بہت سارے سینٹرز یہاں پر وزٹ کیے ہیں دیہی علاقوں میں, جیسے مٹیاری, ٹنڈولیا جو ہمارے قریبی ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ سب سے جو طاقتور فورس ہے وہ گسٹا ہے. گسٹا جو ہے نا وہ اپنے ماتحت جن سینٹرز میں نقل کروا رہی ہے وہاں کسی کا انٹر ہونا بھی محال ہے, تو ان کے خلاف کوئی مطلب جیسے پولیس اہلکار ہیں وہ بھی بہت سارے ملوث ہوتے ہیں اس میں, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی حکمت عملی؟ بھائی دیکھیں, جب ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تھا, جو ان کے جائز مطالبات تھے ہم نے گسٹا کے مان لیے, جتنے بھی ٹیچر ایسوسیشن ہیں. میں نے پہلے دن سے کہا کہ بلیک میلنگ میں ہم آنے والے نہیں ہیں, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہم بلیک میلنگ میں آ کے آپ کے سارے ناجائز مطالبے مان لیں گے. جو جائز ڈیو ہے ہم نے ان کے مانے, ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کو جا کے واپس ایگزامینیشن صاف شفاف انداز میں کنڈکٹ کروانے ہیں, جتنے بھی لوگ گسٹا کے انوالو ہوں گے. اگر وہ کہیں پہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو ہم جہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم ایکشن اٹھا رہے ہیں. اور میں ابھی بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ٹیچرز ایسوسیشن کی میرے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ہم ان کی اس طرح کی جو دادا گیری وہ چلنے نہیں دیں گے کہ وہ آ کے اپنے جب فرض میں وہ کوتاہی کرے اور فرض اپنا پورا نہ کرے. ان کو فرض شناسی سے کام کرنا ہوگا. ان کے جائز مطالبات ماننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے مانے بھی ہیں, ابھی ایسا نہیں ہم نے نہیں مانے, مگر لاؤڈ میسج میں نے ان کو دیا ہے کہ بھائی آپ کو آ کے ان کے ہی پروٹیسٹ ختم ہونے میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ کو جا کے کاپی ختم کروانی ہے اور ایگزامینیشن بہتر انداز میں کروانی ہے. اگر کہیں پہ ملتے ہیں تو آپ دیکھنا گسٹے والا کوئی بھی ہو, میں اس پہ ایکشن لوں گا, چاہے وہ گسٹے کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو, آئی ول ٹیک ایکشن. شاہ صاحب ایک چیز تھوڑی سمجھنی تھی, وزیر اعظم پی ایم ہاؤس کے اندر حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایک تو میں تھوڑا سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیونکہ اس کے لیے ایک بل ہوتا ہے, سنا ہے اس کے لیے زمین الاٹ کی جاتی ہے, اس کا ایک باقاعدہ ورک آؤٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کہیں جا کے سنگ بنیاد کا مرحلہ آتا ہے. سر اس میں میں تھوڑا اس میں ایڈ کروں گا. لاسٹ ٹائم جب نواز شریف اور ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوا تھا اور ایم کیو ایم حکومت میں آئی تھی تو انہوں نے پہلے قرارداد پاس کروائی تھی, پھر جو ہے نواز شریف نے حیدرآباد میں 27 مارچ 2017 کو اس کا اعلان کیا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے باعث نواز شریف اور خاقان عباسی نے آخر میں ایم کیو ایم کو کہا کہ ہم براہ راست یونیورسٹی نہیں بنا سکتے, اٹس اے پروونشنل سبجیکٹ. تو یہ تھوڑا ہم کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ بنا بھی سکتے ہیں یا ایسے ہی جو ہے لالی پاپ دے. بھائی کنفیوژن ہے, بات سیدھی ہے کہ نئے پاکستان کے جتنے بھی دائی آئے ہیں نا, انہوں نے آئین نہیں پڑھا, انہوں نے ایک تو دور کی بات ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب کو آپ کہیں کہ آرٹیکل 154 کیا ہے, اگر پرائم منسٹر آپ کے ملک کا بتا دیں کہ میڈیا میں کہ آرٹیکل 154 ہے کیا, فیڈرل لسٹ 1 میں کتنے سبجیکٹ ہیں اور فیڈرل لسٹ 2 میں کتنے سبجیکٹ ہیں, تو میں دعویٰ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکٹ تو ڈیوالو ہونے کے بعد اپنے اپنے ریسپیکٹو پروونشل اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں. سندھ یونیورسٹیز اینڈ ہائر اسٹڈیز ایکٹ, وہ کام اس نے پڑھا ہے, وہ جہاں بھی جاتا ہے اعلان کر لیتا ہے, کبھی مرغیاں دے کے پاورٹی ختم کر رہا ہے, کبھی کہاں جا کے کیا کر رہا ہے. وہ تھر میں آئے, اتنے اعلانات کیے کہ روپیہ نہیں ملا وہاں سے. ابھی گھوٹکی میں گئے صاحب, وہاں پہ کراچی پہ جو اناؤنس کر کے گئے, ہم ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ دیکھنا
کہ کتنے پیسے وہ کراچی کو دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی سارے پیسے پروونسز لے گئے. بھائی پروونسز لے نہیں کہ پروونسز کماتے ہیں, بھائی ہم آپ کو کھلاتے ہیں. 65% ریونیو آپ کو سندھ دیتا ہے, اس کے بدلے میں 22% بھی آپ NFC میں طے شدہ ہے, وہ بھی آپ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہو. 120 ارب ابھی ہمارے آپ کے پاس رہے ہوئے ہیں. یونیورسٹیز بنانی ہے, ہم خود بنائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہاں یونیورسٹیز بنانی ہے, کہاں نہیں بنانی, کہاں ضرورت ہے, کہاں نہیں ہے. حیدرآباد ہمارا شہر ہے, ہم حیدرآباد کو کبھی ہم نے ڈس آن نہیں کیا. اگر کوئی یونیورسٹی بنانی ہے یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی پرائمری اسمبلی سے رجوع کرنا پڑے گا. بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. MPO کو MPO پھر سے لالی پاپ نہ آئے اس کے. اچھی بات یہ ہے سنگ بنیاد وہ رکھ سکتے ہیں, یہ بن سکتی ہے اس طرح. بھائی سنگ بنیاد تو اینٹیں ہیں, کہیں سے بھی لے کے آپ وہاں پہ لگا لو. مگر چارٹر کہاں سے آئے گا؟ جب پہلے تو ایکٹ پاس ہوگا, ایکٹ پہ آئے گا, اسمبلی سے پاس ہوگا, اسمبلی سے وہ بل پاس ہونے کے بعد اس کا چارٹر نکلے گا, وہ چارٹر کے لیے اپلائی کریں گے, پھر یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے. ان کو پروسیجر کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کبھی یہاں پہ آئے تو سمجھا دیجیے گا ان کو.